پھر اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہے جو متقی ہے۔ تو جو جتنا متقی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہوگا۔ نہ عربی کو فضیلت ہے عجمی پر، نہ عجمی کو فضیلت ہے عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر۔ اگر اللہ کے ہاں کسی کو عزت ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ متقی بندے کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے، سیدھا کر دیں گے، تمہارے اعمال کو قبولیت مل جائے گی۔ تو تقوی کی وجہ سے بندے کے اعمال قبول ہوتے ہیں اور گناہوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ متقی بندے کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی نعمت ہے جو متقی بندے کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان ایک نور ہوتا ہے، فراست ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، جس سے انسان فرق بین الحق والباطل کر لیا کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ ٹھیک اور غلط کی تمیز کا ہونا یہ بڑی نعمت ہے، انسان پھر غلط فیصلے کرنے سے بچ جاتا ہے۔